الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ روزی میں برکت کیسے آئے گی؟ وہ کون سے کام ہیں کہ جنہیں کرنے کے بعد رزق کے اندر برکت آتی ہے؟ اسی حوالے سے میں چند باتیں آپ سب سے رکھوں گا، کیونکہ آج کے دور میں دنیا میں بہت مہاماری ہے۔ تقریباً اکثر و بیشتر لوگ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان کی یہی خواہش ہے کہ ان کے پاس دولت کا ایک انبار آ جائے، وہ بہت بڑی جائیداد کا مالک بن جائے، وہ جب آرڈر کرے، جب جو چیز کرنا چاہے وہ فوراً کر لے۔ آج کے دور میں جن کے پاس مال ہے وہ لوگ بھی پریشان نظر آتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو یہ گلہ اور شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کاروبار شروع کرتے ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، جس کی وجہ سے ہم کاروبار کو بند کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ہیں جو یہی شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی، ہمیں کام نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی ہے، اگر نوکری ملتی بھی ہے تو زیادہ دن چل نہیں پاتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب شکایتیں لوگوں میں یہ عام سی بات ہو گئی آج کل۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اسباب یا وہ اعمال جس کے کرنے کے بعد روزی کے اندر برکت آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر بڑھوتری ہو، آپ کا مال بڑھے، آپ کی پراپرٹی زیادہ ہو، تو آپ ان کاموں کو کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ سب سے جو بنیادی بات ہے ایک مومن کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ایمان پیدا کرے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ ایمان یہ بنیاد ہے۔ اگر ایک آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں ہے، تو کتنوں مال ہو جائے وہ بیکار ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر بڑھوتری ہو تو آپ ایمان اور عمل صالح کو اپنائیں۔ اگر آپ کے اندر ایمان آ جائے، وہ اس طرح کہ اللہ رب العالمین ہی روزی کا مالک ہے، اس کے علاوہ روزی کوئی نہیں دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو خزانے کا مالک بنا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے بھی رینگنے والے ہیں، جو بھی چلنے پھرنے والے ہیں، چوپائے ہیں، سب کو روزی وہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی روزی کا مالک نہیں ہے، کوئی خزانے کا مالک نہیں ہے۔ کتنوں سر پٹک لے، کتنوں کچھ کر لے، وہ جس کو دے گا وہی روزی کا مالک بنے گا۔ تو آپ کو ایمان رکھنا ہوگا کہ روزی تقسیم وہی کرتا ہے، روزی وہی دیتا ہے، اور وہ قاعدے اور حساب کے حساب سے روزی اتارتا ہے، جس کو جس حساب سے ضرورت ہے اس حساب سے وہ روزی دیتا ہے۔ ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ نے قرآن میں جو کچھ بیان فرمایا اس پر ایمان رکھنا ہوگا آپ کو رسولوں پر ایمان رکھنا ہوگا، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہوگا، ایمانیات میں جو سب ہے اس سب پر آپ کو ایمان رکھنا ہوگا، اور پھر عمل صالح انجام دینا ہوگا۔ عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے کہ جو شرک سے پاک ہو، وہ عمل صرف اللہ کے لیے آپ کرتے ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ جو بھی عمل صالح کرے گا، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ نے شرط لگایا کہ اگر مومن ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں اچھی زندگی دیں گے، اچھی زندگی دیں گے۔ اور ہاں، دنیا کے اندر اچھی زندگی، آخرت میں بھی اچھی زندگی۔ اچھی زندگی سے مراد آپ کو روزی دے گا، آپ کو رزق سے مالا مال کرے گا۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ عمل صالح کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم بہتر بدلہ دیں گے۔
جو یہ عمل کرتے تھے دنیا کے اندر، اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ لیکن جو دنیا کے اندر اللہ کی یاد سے روگردانی کرے گا، اللہ کے نام لینے سے بھاگے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بھی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا تو اس کی زندگی تنگ کر ہو جاتی ہے، اس کی زندگی پریشانی میں الجھ جاتی ہے، وہ پریشان ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا، اس سے روزی کے اندر برکت آتی ہے، زندگی سنورتی ہے، بنتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ تو بنیادی بات میں جو سب سے پہلی بات ہے، ایمان اور عمل صالح اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایمان لانے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز، روزی کے اسباب میں سے کہ جس کے ذریعے سے روزی کے اندر برکت آتی ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ آپ کو اپنے اندر تقوی لانا ہوگا، آپ کے اندر وہ صفت لانی ہوگی جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ تقوی سے مراد وہ کام آپ کریں جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے آپ بھاگیں جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ یہی تقوی ہے، مامورات کا بجا لانا، منہیات سے رکنا۔ یہ صفت اگر آ جائے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے خوف کھائے گا، تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری کو اپنائے گا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، راستہ نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے کہ جہاں سے آدمی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں شام کو ہم ارادہ بنا لیتے ہیں کہ کل ہمیں فلاں کام پہ جانا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام نہیں ہے، یا بارش ہو گئی کام رک گیا ہے، یا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا جس کی وجہ سے ہم کام پہ نہیں جا پاتے، یا ہم پہلے سے ارادہ بنا لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کل کام نہیں، آرام کریں گے، لیکن صبح ہوتے ہوتے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں کام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا، جس کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ رب العالمین اس سے روزی دے گا اور دیتا ہے۔ تو دوسری چیز اپنے اندر تقوی لانا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے، بستی والے اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ کیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دیتا ہے، اگر ایمان لے آئے، تقوی آپ کے اندر آ جائے، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے خزانے کو نکال دیتا ہے، آپ کے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے نکالتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ جس سے روزی میں برکت آتی ہے وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ اگر آپ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پر توکل یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو لوگ آج بھلا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو قدر ہونی چاہیے وہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ پر جس حساب سے توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے اس طرح سے توکل اور بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، کہ اللہ پر جس طرح سے توکل اور بھروسہ کرنے کا حق بنتا ہے، اگر تم توکل اور بھروسہ کر لو تو ویسی ہی روزی دے گا جس طرح سے ہمیں پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں پرندوں کو کس حساب سے صبح سویرے گھونسلے سے نکلتے ہیں یہ، اور شام کو
پیٹ بھر کر کے آتے ہیں۔ کون ہے جو ان کو روزی دے رہا ہے؟ ان کے پاس تو کوئی اسٹور نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اسٹاک نہیں ہے۔ کون ہے جو ان پرندوں کو روزی دے رہا ہے؟ آج ہم انسان ہیں کہ ہم تو سالوں سال کا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، لیکن ان پرندوں کو کون روزی دے رہا ہے؟ تو اللہ پر اگر توکل اور بھروسہ کر لے تو اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے، وہی روزی دے گا، اس کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرنے سے روزی کے اندر برکت آتی ہے اور بندہ کو روزی ملتی ہے اور اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے۔ روزی کے اسباب میں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر برکت ہو، بڑھوتری ہو، آپ مزید روزی چاہتے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ دعا سے لوگ آج مکڑے ہوئے ہیں، بھول گئے ہیں، دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، جبکہ دعا یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم عبادت ہے۔ دعا آپ کو مانگتے رہنا چاہیے، بار بار مانگتے رہنا چاہیے، آپ کو اسے تھکنا نہیں چاہیے۔ مانگنے والے کو اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ آپ کو روزی چاہیے، روزی کے لیے اللہ سے دست دراز کریں، آپ ہاتھ پھیلائیں اللہ رب العالمین کے سامنے، آپ مانگیں، اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ دعا جو کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے محروم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اسے نوازتا ہے۔ آپ دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی سائنا، کہ اللہ رب العالمین ہمارے شہروں میں، ہمارے پھلوں میں اور ہمارے پیمانوں میں، یہ مد اور سا میں، اس سمے برکت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہ رب العالمین سے، اللہم انی اسألک رزقا طیبا، کہ اللہ پاکیزہ روزی چاہتا ہوں۔ اس طرح کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال روزی مانگتے تھے اللہ سے، حرام سے بے نیازی اختیار کرتے تھے کہ حرام سے بچا، حلال روزی عطا فرما۔ تو آپ کو چاہیے کہ رزق حلال کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، تب اللہ رب العالمین روزی دے گا، روزی عطا فرمائے گا۔ تو دعا یہ رزق کے اندر برکت کے اسباب میں سے بہت ہی اہم سبب ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر برکت آئے تو آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کو لازم کر لیں۔ آپ پریشان ہیں، آپ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے سامنے آپ توبہ استغفار کریں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے ہر مشکلات پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس کے غموم ہموم اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ توبہ استغفار کو لازم کریں۔ توبہ استغفار کو اگر آپ لازم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آسمان اور زمین سے بارش برسا کر کے، پانی نکال کر کے، بارش اتار کر کے، پانی اتار کر کے، پانی نکال کر کے آپ کو دے گا۔ اس سے آپ خزانے نکالیں گے، آپ فصلیں پیدا کریں گے، فصلیں اگائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہی تو نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی قوم سے کہیں، تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار پانی اتارے گا، بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری اولاد میں، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، بڑھوتری کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جنت، باغات اور نہریں نکال دے گا۔ تو توبہ استغفار کرنے سے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے، روزی کے اندر اس سے برکت آتی ہے۔ پانی اگر نہ ہو تو کیسے آپ
अनाज उगाएंगे, कैसे आप फसलें निकालेंगे, ये सब रोज़े के अंदर बरकत के असबाब में से है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क के अंदर बरकत आए तो आप अमानतदारी, सच्चाई, हक को अपने हाथ से न जाने दें। हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो खरीदने वाले, खरीदो फरोख्त जब आप करते हैं, जब कोई सामान लेते हैं और जब बेचते हैं और जब बिक्री करते हैं, तो आपको चाहिए कि हक गोई को अपनाए रहे, आप सच्चाई को अपनाए रहे, सच बोले, झूठ से आप इज्तिनाब करें, झूठ से आप बचें, तब जाकर के उस कारोबार के अंदर, उस खरीदो फरोख्त की जो चीज है उसके अंदर बरकत आती है। अगर आप झूठ बोलेंगे, झूठ बोल करके वो बेचेंगे या खरीदेंगे तो उसकी बरकत मिट जाती है, बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब दो खरीदने वाले, बेचने वाले जब सच को अपनाते हैं तो उसकी बरकत बरकरार रहती है, और जब झूठ बोलते हैं तो बरकत उसकी खत्म हो जाती है। जब आप खरीदो फरोख्त करते हैं, सामान बेचते, कहते कि हम दुकान चलाते तो हमारी दुकान ही नहीं चल रही है, बरकत नहीं है, बिक्री नहीं है, वजह क्या है? धोखा, फ्रॉड और दजल से आपको बचना होगा। आप हक गोई को अपनाएं, सच्चाई के साथ आप सामान बेचें, आप की दुकान में बरकत आएगी, अल्लाह ताला बरकत देने वाला है, बरकत देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाजार से गुजर रहे थे, एक बोरी में आपने हाथ दिया, देखा कि नीचे का सामान भीगा हुआ है। आपने पूछा साहिब सामान से कि ये क्या है? तो उसने कहा कि बारिश की वजह से भीग गई। तो आपने क्या फरमाया? यानी ऊपर में सूखा सामान रखा हुआ था और नीचे भीग गया था, भीगा हुआ था। आपने फरमाया कि ये क्या है? तो उसने कहा कि बारिश की वजह से भीग गया। आपने फरमाया कि भीगा हुआ ऊपर रखो और सूखा हुआ नीचे, ताकि सामने वाले को पता चले कि भीगा हुआ है। आज हमारे यहाँ देखे जो लोग कारोबार करते हैं, जो लोग खरीदो फरोख्त करते हैं सामान, किस तरह से लोगों को धोखा देते हैं, किस तरह से चालाकी से वो खराब सामान भी बेच लेते हैं। जो खराब सामान है उसको नीचे रखते हैं और जो अच्छा है उसको ऊपर से दिखाते हैं। सामने वाले को तो पता ही नहीं कि अंदर से क्या, अंदर में क्या है। और जब तौलने की बारी आती है, जब वजन करने की बारी आती है, तो खराब सामान को भी उसमें चढ़ा देते। कैसे बरकत आएगी मेरे भाई? कैसे बरकत आएगी? आप झूठ फराड से काम कर रहे हैं, आप किस बयानी से काम ले रहे हैं, और ये जो काम कर रहे हैं झूठ काम कर रहे हैं, झूठा काम कर रहे हैं, तो कैसे आपकी इस रोजी में बरकत आएगा? आपकी रोजी में बरकत आएगी और कैसे आपको बरकत वाला रिस्क मिलेगा? तो खरीदो फरोख्त के अंदर आप सच्चाई को अपनाएं, हलाल चीज खरीदे, हलाल चीज बेचें, तब जाकर के बरकत आएगी। हराम चीज बेचने से बरकत नहीं आती। जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया है ना, उसके अंदर बरकत नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि आप के रिस्क के अंदर बरकत आए, तो आप माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करें। हदीस के अंदर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ये चाहता है कि उसकी उम्र में बढ़ोतरी हो और उसकी रोजी बढ़े, फल ये सिला रहमी करे। आज हम अपने मुआशरे में देखें ना, किस तरह से लोग बहन से रिश्ता काट लेते हैं। सिला रहमी जो अपने खूनी रिश्ता है उनसे रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, अपने जो है उनसे भी नहीं, जो बहुत करीबी हैं, जिनसे रिश्ता मजबूत रखने का हुक्म आया है, उनसे भी हम रिश्ता तोड़ लेते हैं। माँ बाप को देखे ना, माँ बाप के साथ किस तरह से औलाद बदसलूकी करती है, तो कैसे रोजी के अंदर बरकत आएगी? कहता है कि लाख रुपये आदमी कमाता है, 2 लाख रुपये कमाता है, लेकिन माँ बाप को रुला रहा है, तो क्या रोजी के अंदर बरकत आएगी? रोजी के अंदर अगर आप बरकत चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करें, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, आप रिश्तेदारी को जोड़ें, तोड़ने के बजाय आप जोड़ने की कोशिश करें, तब जाकर के आपके रिस्क के अंदर बरकत आएगी, वरना बरकत नहीं आएगी। आप कितना कमा लें, अगर आप रिश्तेदारी को काटते हैं, आप माँ बाप के साथ नेकी नहीं करते, आप सिला रहमी नहीं करते, जो लोग सिला रहमी के हकदार हैं उनके साथ, तो इससे रोजी के अंदर बरकत नहीं आएगी। आप अगर चाहते हैं कि आपके रिस्क के अंदर बरकत आए, तो आपको चाहिए कि आप लालची न बने, इस तरह से आप हरीस न हो कि आपके पास माल हो फिर भी आप माल माल करते रहें।
اور آپ کا دل نہ بھرے تو اس طرح کہ آپ لالچی مت بنے. اللہ نے جو دیا ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنے. آپ شکر گزاری سے اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں آپ کے کام میں برکت آئے تو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں. جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر اللہ کا گن گائیں. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، اگر میرا ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. گویا کہ اگر آپ مال کے اندر برکت لانا چاہتے ہیں تو جو اللہ دے رہا ہے اس پر آپ اللہ کا نام لیں، شکر گزاری کریں، اللہ رب العالمین کا نام لیں، تب جا کر کے اللہ رب العالمین برکت دے گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ لالچ اس طرح سے آدمی اپنے اندر نہ لائے کہ وہ حریص بن جائے اور اس کو تشفی نہ ہو، قناعت نہ ہو. قناعت شعری یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک آدمی کو جو مل رہا ہے اس پر اللہ رب العالمین کا نام لے اور اللہ کی تعریف بیان کرے اور صبر و تحمل سے کام لے. حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو وہ کھا لیتا ہے اور فنا کر دیتا ہے. اس کا مال وہ ہے جو پہن لیتا ہے بوسیدہ کر دیتا ہے، وہ اس کا مال ہے. اس کا مال وہ ہے کہ جو صدقہ کر دیتا ہے اور آگے کے لیے باقی رکھ لیتا ہے، وہ اس کا مال ہے. ورنہ آپ کتنوں مال جمع کر لیں، جیسے آپ مریں گے نا سب چھوڑ کر کے آپ جائیں گے، جو بعد والے وہ فائدہ اٹھائیں گے آپ سے، آپ کے کمائے ہوئے مال سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آدمی اس حساب سے لالچی نہ بنے، حریص نہ بن جائے کہ وہ بخل سے کام لینا شروع کر دے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہ کرے. اس لیے مال کے اندر برکت لانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت آئے، آپ کے رزق میں برکت آئے، تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. خرچ کرے، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، روزی کے اندر برکت آتی ہے. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے تمہیں دیتا ہے، یعنی بڑھا کر کے دیتا ہے. اللہ ہی بہتر روزی دینے والا ہے، روزی رسا وہی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کے اندر برکت آتی ہے، روزی کے اندر برکت آتی ہے. آپ اگر برکت چاہتے ہیں تو اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے حسب استطاعت آپ غریبوں مسکینوں کی مدد کریں. یہ نہیں کہ جن کے پاس بہت بڑی جائیداد ہے یا بہت زیادہ مال کے مالک ہے وہی خرچ کرے گا، نہیں، آپ بھی خرچ کر سکتے ہیں. آپ اگر مال مہینہ میں 4,000 5,000 10,000 کماتے ہیں، آپ اسی حساب سے 10 روپیہ 5 روپیہ خرچہ کریں. اللہ رب العالمین دے گا، اتنا دے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کریم کے اندر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو خرچ کرے گا اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے. کتنا ہے؟ بالی کی مثال دے دے کر کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کے اندر برکت آتی ہے، کمائی میں برکت آتی ہے، رزق کے اندر برکت آتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ برکت آئے تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں مسکینوں کی مدد کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں، جن کے اوپر کپڑا نہیں ہے انہیں آپ کپڑا پہنائیں. آپ غریب اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. روزی کا مالک وہ ہے، کم نہیں کرے گا. رب بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے اللہ رب العالمین. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر برکت آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے. یہ روایت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ترمذی کی روایت ہے. اس روایت کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ میں اپنے وقت میں سے آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، تو میرے پاس جو وقت ہے میں کتنا ٹائم آپ پر درود بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جتنا چاہو، معاشیت تم جتنا چاہو اس حساب سے اپنے ٹائم کے حساب سے تم میرے اوپر درود بھیجو. تو اس نے کہا کہ 1/4 ربع، یعنی 1/4 آپ پر درود بھیجنے کے لیے مختص کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاشیت تم جتنا چاہو. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ،
हाँ, अगर तू ज्यादा करेगा तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिर उसने कहा, तब मैं 4 में से आधा आप पर दुरूद भेजने में लगा दूं? आपने फरमाया कि माशेत, तुम जितना चाहो, फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, अगर तू इससे भी ज्यादा करता है तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिर उसने कहा, फिर 2/3 यानी 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा, 3 हिस्सा टाइम का मैं 3 हिस्सा कर लूँ, 2 हिस्सा आप पर दुरूद भेजने में लगा दूं और 1 हिस्सा मैं अपने पास रख लूँ। तो आपने क्या फरमाया, माशेत, तुम जितना चाहो, फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, अगर इससे भी ज्यादा कर सकता है तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिर उबय बिन काब ने क्या फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब मैं अपना पूरा टाइम, यानी मेरे पास जो अपना टाइम है फराइज वगैरह की अदायगी के बाद जो अपना टाइम है उस पर मैं पूरे में आप पर दुरूद भेजूं, आप पर दुरूद भेजने में लगा दूं पूरा टाइम। आपने क्या फरमाया, इज़न तुकफा हम्मक व युगफर लक ज़म्बुक, क्या अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तमाम हुमूम और परेशानियों से तुम नजात पा जाओगे, सारी परेशानियां तुम्हारी दूर हो जाएंगी और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे। अब क्या चाहिए, अगर आप रोजी के अंदर बरकत चाहते हैं, आपको रोजी नहीं मिल रही है, कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी देगा अल्लाह ताला। बहुत सारे असबाब हैं जिसको इख्तियार करने से आप तस्बीह आप जिक्र अज़कार करें, तस्बीह बयान करें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी देगा। आप कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान करीम की तिलावत से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी देगा। अमाले सालिहा करने की कोशिश करें, तो बहुत सारे काम हैं कि जिसे करके आप अपने रिज्क के अंदर बरकत ला सकते हैं, अपनी रोज़ी में आप बरकत ला सकते हैं, बशर्ते कि आप ईमानदार हैं, ईमान वाले हैं, सब्र तहम्मुल से काम ले और रोज़ी तलाश करने की भी कोशिश करें। तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर रखे, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखे। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि आप तवक्कुल करके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर रोज़ी का बंदोबस्त है तो आप घर में बैठ जाए और काम के लिए बाहर ना निकले, ऐसा नहीं। ये तवक्कुल के खिलाफ बात है कि आप काम के लिए ना निकले। अल्लाह पर तवक्कुल तो करें ही, लेकिन कोशिश करें आप। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि जब नमाज खत्म हो जाए, जुमा की नमाज, जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल ढूंढो, तलाश करो, रोजी तलाश करो। घर में बैठने से नहीं होगा, आप कोशिश करें, तगदो करें, आप इधर उधर भागे, तब जाकर के रोजी हासिल करेंगे। ऐसा नहीं कि घर में बैठे रहें, आप कोशिश भी ना करें और कहें कि हमें तो रिस्क नहीं मिल रहा है, हमें नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, आपको तगदो करनी होगी, कोशिश करनी होगी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। और हर एक को अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी दे करके दुनिया के अंदर भेजा है, हर एक का लिखा हुआ है और जितना लिखा हुआ है उतना वो हासिल करके रहेगा। तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा आप रखें। ये मुख्तसर तौर पर चंद बातें आप सबके सामने कि रोज़ी के अंदर किस तरह से आप बरकत ला सकते हैं उसी हवाले से थी, तो मैंने आपके सामने रख दी है। और भी बहुत सारे काम हैं जो आप अंजाम दे करके रोज़ी के अंदर बरकत ला सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान और अमल सालेह के साथ साथ रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए।